تو اس فرد نے جس نے آ کے آپ سے قرض مانگنے کی کوشش کی، حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو گرایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کی اس گستاخی کے نتیجے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاملے کے اندر آپ دیکھیے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کسی سے قرض لیا تھا، اور اس شخص کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ابھی قرض کی واپسی کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن وہ شخص مسجد نبوی پہنچ کر اور اس نے بلند آواز کے ساتھ آپ کو یہ بات کہنے لگا کہ یہ جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں یہ اپنے وعدے وقت پر پورے نہیں کرتے۔ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے۔ اب اندازہ لگائیے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک شخص اتنی بڑی بات کہے کہ یہ بنو ہاشم جو ہیں یہ اپنے وعدے وقت پہ پورے نہیں کرتے، حالانکہ وقت نہیں ہوا تھا ابھی جو وقت اس سے طے ہوا تھا۔ اس نے اتنی سخت بات کہی جس پر حضرت عمر کو غصہ آیا، اور آپ کھڑے ہو کر اس سے کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، اور غصے کا آپ نے شدید اظہار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں موجود تھے، اب آپ دیکھیے کہ آدمی کو اگر اپنی اس پوزیشن جس پوزیشن میں وہ ہے اگر اسے وہ انسیکیور محسوس نہ کرے تو وہ پھر offended بھی فیل نہیں کرتا، بلکہ وہ جو سامنے والا رد عمل دکھا رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اس پر اس کو رحم آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اتنا نیچے کیوں کر رہا ہے۔ تو اس فرد نے جس نے آ کے آپ سے قرض مانگنے کی کوشش کی، حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو گرایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کے مقام میں اس کی اس گستاخی کے نتیجے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بالکل مطمئن تھے کہ آپ اس دائرے سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی کرے گا یہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ سارے واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن اور رد عمل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پر ناراض ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہا کہ عمر، میں اور یہ شخص تم سے بہتر رویے کی توقع کرتا تھا۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم جاؤ اور جا کر مال لے کر آؤ، اور مال میں سے اس کا قرض واپس کرو، اور قرض کے علاوہ اسے مزید دو، اس لیے کہ تم نے اپنی گفتگو کے نتیجے میں اس کے اندر ایک خوف پیدا کیا، تو اس کو بھی کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ نے اس فرد پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے، حضرت عمر سے آپ نے کہا کہ مجھ سے تم کہتے کہ یا رسول اللہ اس کا قرض واپس کیجئے، اور تم اس سے یہ کہتے کہ تم اپنی گفتگو میں ذرا نرمی اختیار کرو بجائے غصہ دکھانے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاملے کے اندر آپ دیکھیے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔